دو مسافر فرشتے ایک مرتبہ رات گزارنے کے لیے ایک دولت مند خاندان کے گھر میں ٹھہرے۔ وہ لوگ انتہائی مغرور اور بدتمیز تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو گھر کے گیسٹ روم میں جگہ دینے سے منع کر دیا، بلکہ انہیں گھر کے نچلے حصے میں ایک چھوٹی سی جگہ دے دی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس سخت فرش پر اپنے سونے کے لیے جگہ بنانا شروع کی تو بڑے فرشتے نے وہاں دیوار پر موجود ایک سوراخ دیکھا، جسے اس نے فوراً بھر دیا۔ جب چھوٹے فرشتے نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا، بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ اگلے دن انہوں نے ایک غریب کسان کے ہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت مہمان نواز تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے ان کو اپنا کھانا دے کر اور دونوں میاں بیوی نے فرشتوں کو اپنے ہی بستر پر جگہ بھی دی، جہاں وہ خود ہی سو کر دن بھر کی تھکن اتارتے تھے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور فرشتوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کسان اور اس کی بیوی کو روتے پایا کہ ان کا واحد سرمایہ اور کمانے کا ذریعہ گائے مر چکی ہے۔ یہ دیکھتے ہی چھوٹے فرشتے نے بڑے فرشتے سے کہا کہ تم نے ایسا ہونے کیسے دیا؟ پہلے گھر میں جہاں ہمیں سونے کے لیے صحیح جگہ بھی نہیں دی گئی تھی، تم نے ان کی مدد کی، جبکہ غریب کسان اور اس کی بیوی نے اپنا کھانا اور یہاں تک کہ اپنے سونے کی جگہ بھی ہمیں دے دی، مگر تم نے ان کی بھینس کو مرنے دیا۔ بڑے فرشتے نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ میں نے امیر گھرانے میں سوراخ اس لیے بھرا کہ اس سوراخ میں سونے کا ذخیرہ پڑا تھا۔ اب چونکہ اس گھر کا سربراہ اتنا لالچی اور مادہ پرست تھا کہ اس نے ہمیں سونے کے لیے جگہ تک نہ دی، تو میں نے بھی اس سوراخ کو بھر دیا تاکہ وہ سونے کو ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ اور اس آخری رات جب ہم سوئے تو میں نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس بوڑھے کسان کی بیوی کو لینے آیا ہے، تو میں نے اسے اس کے بجائے اس کی بھینس دے دی۔ بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی اور عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی کم تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر ہی اس کا زور بازو کر دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر رہی خاموش۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت تک نہ ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خامد لینے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خامد سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خامد نے جا کر ایک طرف گٹڑی رکھی اور کنویں کے ڈول میں پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خامد کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب بیوی نے دھکا دیا تو خامد کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں۔ وَجَاءَ وَأَبَاهُمْ إِشَابِكُونَ، جیسے احوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خامد مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی۔ وہ تو بڑا بے پرواز آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب حامد پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے سے پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل ہی آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا
اتنے میں کپڑے بھی خوش ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اب چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا، اس کا دل بڑا ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اسی ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خامند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خامند کی محبت میں گزار دی۔ یہ ہوتی ہے ایک خاموشی کی طاقت۔